غوث اعظم پیران پیر تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ مختلف بزرگان دین جنہوں نے ان کتابوں کی تلاوت فرمائی، یہ تمام ہیں کلمی قدر، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سونے کے پانی سے لکھا گیا ہے. اگر میں کھول کے آپ کو دکھاؤں گا، اس میں وہ ہمارا ٹیبل تھا نا، اس سے پاک کی وجہ سے نا تھوڑی سی ڈسٹربنگ ہے نا. یہ پیران پیر غوث دستگیر اس کی تلاوت فرماتے ہیں. اور آج بھی یہ اسی حالت میں موجود یہ ہے. سونے کے پانی سے سارا لکھا گیا، ہاتھ سے لکھا ہے. جی یہ سب ہاتھ سے، اور یہ سونے کا پانی یہ چلا سونے ہوا کا پانی چلا، اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی اسی اپنی اصلی حالت میں موجود اصلی ہے. حالت کے اندر موجود ہے. جی بالکل ایسے پرنٹ ہے. یہ اس کی ہسٹری بھی لکھی ہے کہ یہ کس طرح یہاں پر پہنچا میرا شریف میں. سرٹیفکیٹ ہے، مطلب کس کے طرف سے کس طرح، مطلب کیونکہ یہ نسخجات آج کل جو ہے نا وہ چل رہے ہیں نا کہ نان کانفیڈینشیل، اور لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں. یہاں پر جتنی بھی تبرکات ہیں ہمارے پاس، ان کی تمام کی اسناد بھی ساتھ ہیں، اور یہ نسل در نسل ہمارے پاس چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اگر سرداد فاروق صاحب ہوتے تو وہ ذرا اور زیادہ نسخے نہیں بھائی، اتنا وہ نہیں، مطلب سب کلمی نسخہ جات کے بارے میں. بالکل، کیونکہ ہم تو بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ہم یہاں صرف پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم وہ بات نہیں کر سکتے جو نہیں بھائی، یہ کی نسخہ جات ہے آپ ان کا، مطلب میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں. یہ حزب البہار شریف ہے، یہ روحانی طور پر جو ہے نا بزرگان دین کو پڑھائی جاتی ہے سلوک کی راہوں میں. اچھا. جی ہاں، یہ حزب البہار شریف جو ہے نا سلسلہ چشتیہ میں بہت بڑی ایک کتاب سمجھی جاتی ہے. یہ خاکسار پیر فتح شاہ صاحب حکیم رحمۃ اللہ جن کا یہ مزار شریف پیچھے بنائیے. جہاں سے یہ حکیم پیر فتح شاہ صاحب، وہ جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صدر ایوب کا علاج کیا. یہ ایسٹ پاکستان کے نا حکیموں کے طبیبوں کے جو نا وہ صدر بھی رہ چکے ہیں. یہ مختلف جگہوں سے اکٹھے کیے گئے ہیں، اور ان کے بارے میں ہسٹری یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی، لیکن سائیں کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ کہاں سے آیا اور کدھر سے آیا، اور کس کس بزرگان دین نے ان کو اپنے استعمال میں رکھا. اور یہاں پہ قرآن پاک بھی موجود ہے، اس کی تلاوت سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ خود فرماتے رہے. یہ تو ایک خط ہے. یہ خط جی، یہ کن کا؟ یہ پیر صاحب کا. اچھا، یہ پیر فتح شاہ صاحب، فتح شاہ صاحب کا. یہ ان کے مطلب لکھا ہوا ہے. حضور سلطان الہند کا قرآن پاک. جی وہ میں آپ کو اس کی زیارت کرواتے ہیں، اس کی زیارت کرواتے ہیں. یہ وہ 850 سال پرانا ہے. اس کے اوپر بھی آپ کے پیران، جی ہاں، اس کے اوپر سائیوں کے دستخط بھی موجود ہیں، حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. حزب البہار شریف. اور یہ حزب البہار شریف حضرت اعلیٰ میروی، یہ آپ کے جو ہے نا مطلب آپ بھی اس کو مطلب پڑھتے رہے اپنے وظائف میں. یہ کیونکہ سلسلہ چشتیہ میں بہت اتھینٹک وظیفہ کہلائے جاتے ہیں سلسلہ چشتیہ میں بہت زیادہ. اور سلسلہ قادریہ میں جو ہے نا یہ سب سے آخر میں پڑھایا جاتا ہے، اور ہمارے سب سے پہلے میں پڑھایا جاتا ہے. اچھا. جی، اس کے لیے بھی یہ وہ قرآن پاک ہے. جی بہت زیادہ. ان کے بارے میں مشہور ہند میں جو اسلام پھیلا نا، وہ 90 لاکھ یہ اسی حسن حالت میں موجود ہے. اس کو اس لیے پیک کیا گیا، اور اس کی تلاوت اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس کے جو اوراق ہیں نا وہ ضعیف ہونے. جی ہاں، سلطان الہند. آپ اس کی زیارت بھی کر سکتے ہیں. جو سارا سلسلہ شروع ہوا نا، سلسلہ چشتیہ جی انڈیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف. اجمیر شریف اس پہ سند بھی ہے پیچھے. آپ کے دستخط موجود ہیں، یہ حضور خواجہ غریب نواز اجمیری. سبحان اللہ. آپ کے خود دستخط موجود ہیں. یہ میں اس کو تلاوت کرتا رہا ہوں، سبحان اللہ. اور یہ میری ملکیت ہے. جس طرح حضور اعلیٰ خواجہ میری بزرگان دین کا نا
वरीसा भी रहा है कि वो अपनी चीज़ों को इस्तेमाल किया करते थे, तो फिर उस पर दस्तखत किया करते कि हम इसके मालिक हैं। ये आप देखिए ना, ये लिखा है मुइनुद्दीन हसन संजरी। संजरी। बिल्कुल जवान से शुरू हो रहा है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कितना पुराना है? ये 850 850 साल ये उस दौर में 850 साल पुराना। ये जो बड़े बड़े मुगल बादशाह शेरशाह सूरी, ये लोग बड़े बाद में आने वाले थे। ये पृथ्वीराज चौहान का दौर था सर। जी जी और